الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، نعمتان مغبون فیہما الناس الصحہ والفراغ۔ دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں لوگ نقصان اٹھاتے ہیں۔ وہ نقصان کس طرح کا ہوتا ہے آگے بتا دیں گے۔ ایک صحت اور ایک فراغت۔ مغبون، ایک آدمی دکاندار کے پاس گیا چیز لینے کے لیے، دکاندار سے پوچھا یہ چیز کتنے کی؟ اس نے کہا 100 روپے کی، اور اس نے 1000 روپے دے دیے۔ 100 روپے کی چیز تھی، 1000 روپے دے دیے، 900 روپے اس نے زائد دے دیے، نہیں دینے چاہیے۔ یہ جو 1000 روپے ہیں، اس میں وہ چیز بھی ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں اس میں آتی ہیں۔ یہ ہے مغبون ہونے کے جو امام نووی رحمہ اللہ نے شرح کی ہے۔ آپ نے 1000 روپے دیے، 100 روپے کی چیز بھی آ رہی تھی اور 900 روپے کی اور بھی چیزیں آ رہی تھی۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے اور آپ کو صحت دی ہے، فراغت دی ہے۔ میں اور آپ جن چیزوں میں لگے ہوئے ہیں، خاص طور پہ شیطان مجھے آپ کو ڈرائے گا، ان الشیطان یعدکم الفقر، قرآن ہے۔ شیطان تمہیں فقیری سے ڈرائے گا، کل کیا بنے گا، پرسوں تیرا بچہ، تیری بیٹی، تیری بیوی، فلاں، تو خود بوڑھا ہو جائے گا، کیا کرے گا، ہزاروں چیزیں آتی، ڈراتا ہے۔ جبکہ اللہ رب العزت اپنے بارے میں صاف ارشاد فرماتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آسمانوں میں تمہارے رزق کی جگہ ہے ہی نہیں، جو جس کا وعدہ کیا آسمان میں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں چلنے پھرنے والا کوئی ایسا جانور جاندار ہے ہی نہیں جس کا رزق انجام اللہ نے نہ کیا ہو۔ اللہ کے یہاں رزق دیتے ہیں اللہ۔ وہ اللہ مجھے اور آپ کو بھوکا رکھنا نہیں چاہتے ہیں۔ ہم شادی چھوڑ دیں، جنگل میں جائیں اور بس اللہ اللہ کرنے لگ جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہوا 3 صحابہ کے بارے جب سنا کہ ایک کہہ رہا میں نے شادی نہیں کرنی، ایک نے کہا میں کھانا نہیں کھاؤں، میں روزے رکھوں گا، ایک نے کہا میں رات بھر جاؤں گا۔ نہیں، شادی کرنی ہوگی۔ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، نکاح کرو، کھانا کھاؤ، کلوا واشربوا، آرام کرو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے 100 عورتوں سے نکاح کی، مانا نہیں ہے، لیکن انہی حالات میں رہتے ہوئے بھوک لگے گی، پیاس لگے گی، گرمی لگے گی، سردی لگے گی، کوئی تمہیں ڈانٹے گا، کوئی تمہیں مارے گا، تمہارا کوئی مر جائے گا، کوئی پیدا ہو جائے گا، تم کبھی بیمار ہو جاؤ گے، کبھی تمہیں صحت ملے گی، کبھی خوش، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ رأيت الدهر مختلفا يدور فلا حزن يدوم ولا سرور، تمہارے حال میں نہیں رہتا، کبھی خوشی کبھی غم، چلتا رہتا۔ انہی حالات میں رہتے ہوئے زندگی گزارنے کا طریقہ محمد عربی اللہ سے لکھا ہے، اور ایسی گر کی باتیں بتائیں، ایسا کچھ بتایا۔ یہ دنیا جس کے لیے ہم 24 گھنٹے لگا رہے ہیں، ممکن ہے 1 گھنٹے میں یہ دنیا مل جائے، اس سے کم میں مل جائے، اور بھی مل جائے۔ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نہیں، اپنی مرضی سے زندگی گزاری، تو 1000 روپے دے کے 100 روپے لے کے جائیں گے، جان کھپائیں گے زیادہ، ملے گا اتنا، اور بہت کچھ کما سکتے تھے، اس سے معروم ہو جائے گا۔ یہ صلاحیت ہر انسان، مرد، عورت، جوان، بوڑھا، بچہ، چاہے کہیں کا بھی ہے۔ سونے چاندی کے کانوں کی طرح اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے، اتنی میرے اور آپ کے اندر صلاحیت ہے۔ کانے ہیں کانے، لیکن وہ صلاحیت سامنے آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی، وقت کو قیمتی بنانے کا کہا۔ یہ نہیں کہ مرد عورت بن جائے تو پھر یہ ٹھیک ہو جائے گا، عورت مرد بنے، غریب امیر بنے، امیر غریب ہو جائے، شہری دیہاتی بنے، دیہاتی شہری نہیں۔ جو آدمی جہاں وہیں رہے۔ کرنا کیا اس نے؟ ایک تو یہ کہ اپنی عقل
اس کی کافی ہے اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ کی عظمت کو سوچنے کے لیے. کوئی اس کے پاس آئے یا نہ آئے، کوئی اسے سمجھائے یا نہ سمجھائے، اسے اللہ نے اتنی عقل دی ہے، ذرا غور و فکر کرے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اونٹ کو پیدا کیا ہے؟ تم آسمان پہ غور نہیں کرتے ہو، زمین کو، جانوروں کو نہیں دیکھتے ہو، پہاڑوں کو نہیں دیکھتے. آدمی کے سامنے آدمی یا جانوروں میں ہوتا ہے یا زمین میں ہوتا ہے یا اوپر دیکھا ہوتا ہے یا پہاڑ، کچھ نہ کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے. غور و فکر. دیہاتی سے پوچھا گیا کہ تم نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ زمیندار ہے، سیدھا سادہ سا ہے. کہا اونٹ کی مینگنیوں سے میں نے اللہ کو پہچانا. البار تدل علی البعیر، اونٹ کی مینگنیاں دلالت کرتی ہیں اونٹ پہ. اونٹ کی مینگنی پڑی ہوئی تھی، میں نے تو یہاں سے اونٹ ضرور گزرا ہے. یہ مینگنی خود سے پیدا نہیں ہو سکتی. اونٹ نہ گزرا اور مینگنی خود سے پیدا ہوئی ہو، یہ نہیں ہو سکتی. جب اونٹ کی مینگنی خود پیدا نہیں ہوتی ہے تو اتنا بڑا آسمان خود سے پیدا ہو جاتا ہے، اتنی زمین خود سے پیدا ہوتی ہے. آدمی کے پاؤں کے نشانات بتا رہے ہوتے ہیں یہاں سے کوئی گزرا ہے. کتے کے نشانات دیکھے تو کتا گزرا ہے یہاں سے، گھوڑے کے نشان دیکھے گھوڑا یہاں سے گزرا ہے. تو نشانات جب خود نہیں بنتے، اتنا آسمان بڑا، اتنی زمینیں، یہ خود سے بن گئی. سارا آسمان، سارا کائنات کا نظام خود سے بنا. غور کرو کس نے بنا، کون چلاتا ہے، کس طرح سے یہ سورج صبح وقت پہ نکلتا ہے. غور و فکر کرنا. پھر اس کے بعد اپنے کانوں کو ذرا ٹھیک استعمال کرنا، لائنی سے اپنے آپ کو بچا کے اللہ کی باتیں سننا، اللہ کی باتیں کرنے کے لیے وقت نکالنا. یہ زبان اللہ نے اس لیے نہیں دی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف حدیث ہے، دو آدمی اکٹھے ہو کے مجلس لگ گئی. اس مجلس میں اللہ کی بات، دین کی بات، اللہ کا ذکر نہ ہو تو یہ مجلس والے ایسے ہیں جیسے مرے ہوئے گدھے سے اٹھے ہو، جیسے مرے ہوئے گدھے کو کھائے ہو. یہی مجلس ان کے لیے کل قیامت میں حسرت بنے گی. حضرات صحابہ کا عام جو معمول تھا، آپس میں ملتے تھے، زیادہ بات کرنے کا موقع نہیں ملتا، تھوڑا سا وقت ہے تو کہا کرتے والعصر ان الانسان لفی خسر، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. چلتے تھے، سمجھاتے تھے سارے انسان خسارے میں مگر وہ لوگ جو ایمان والے ہو. ایمان کی قدر سمجھاتے تھے، عمل کے بارے میں بتاتے تھے، دوسروں کو ایمان اور عمل کی طرف لانے کے بارے میں بتاتے تھے، اس پہ صبر کرنے کے بارے میں بتاتے تھے. آپس میں اللہ کی بات ہو، اللہ کے رسول کی بات، ماحول بنانے کی کوشش ہو. چلتے چلتے ہمارا دل اتنی ہماری مشق ہوئی ہو کہ چیزوں میں رہتے ہوئے چیزوں میں مشغول نہ ہو، ہمارا دل اللہ میں مشغول ہو جائے. چیزیں نظر آئیں گی، چیزوں کی طرف نہ کھینچے، فوراً ہمارا دل اللہ کی طرف متوجہ. الا کل شیء ما خلا اللہ باطل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعراء میں سے یہ جو لبید شاعر ہے، یہ جو شاعر ہے، اس کی بات بالکل سچی ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ ساری چیزیں باطل ہیں. الا کل شیء ما خلا اللہ باطل. اللہ ہی اللہ رہا ہے. اگر اس کے لیے کوشش کی، اللہ نے مجھے اور آپ کو توفیق دی، ملے گا کیا؟ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی، نبوت کے ملتے ہی، اعلان نبوت کے بعد پہلا کام کیا. یہ کام حضور نے نہیں کہ اللہ نے حکم دیا. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. اے کملی اوڑھنے والے، دن کو کملی اوڑھنے والے، آپ کو اب اٹھنا پڑے گا. مجلسوں کے لیے لوگ آپ کے پاس نہیں آئیں گے. ہاں جی مولوی صاحب آ جائیں، ذرا تھوڑی سی ایمان یقین کی بات کریں. ہاں جی حاجی صاحب آپ کے پاس ہم آنے لگے، آپ ہم سے تھوڑی سی بات کریں ایمان یقین کی، ہمارا ایمان بڑھے آپ کا ہی بڑھے. ایسا نہیں ہوگا. خود چل کے جانا پڑے گا لوگوں کے پاس. لوگ اپنے اپنے مشاغل میں ہوں گے، جاؤ خود. حضور کو اللہ نے حکم دیا، آپ کو جانا پڑے گا لوگوں کے پاس، جا کے یہ بات لوگوں کو سمجھائے، ماحول بنائے. میرا حکم، اس کی عظمت بہت بڑی ہے. آگے جو میں زندگی تم سے چاہوں گا اس طرح زندگی گزارنی ہے، وہ بعد میں بتا دی جائے گی. پہلے جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، جو ایک زندگی چاہتے اس کی عظمت تمہارے دل میں آ جائے.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جان بھی لگوائی، مال بھی لگوایا۔ بذات خود اللہ تعالیٰ جان اور مال نہیں چھیننا چاہتا ہے۔ کیا ملے گا مجھے؟ میں نے سارا مال لگایا، ہم سب نے سارا مال لگایا، تو کیا اللہ تعالیٰ کے خزانے میں اضافہ ہوگا؟ وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ وَعَبْدَكُمْ وَحُرَّكُمْ لَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ طَاعَتِي مَا زَادَ ذَلِكَ مِن مُلْكِ شَيْءٍ۔ تمہارے اولین آخری مرد عورت جوان بوڑھے بچے سارے کے سارے اللہ کی بات میں لگ جائیں، اللہ کی بادشاہت میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا۔ تم سب کے سب نافرمان بن گئے، اللہ کے خزانے میں کمی نہیں آئے گی۔ کیوں؟ یہ جو اللہ کی بڑائی ہے، اللہ کا تاثر، جب تک جان آدمی نہیں لگاتا، جب تک مال خرچ نہیں کرتا، اللہ دیتے نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی دولت ہے۔ تم پیسے خرچ نہیں کرتے، ایک فریج تمہارے پاس نہیں آتا، پیسے خرچ کیے بغیر تمہارے سے گاڑی نہیں آتی، ایک قلم تمہارے پاس نہیں آتا، ایک وقت کا کھانا تمہارے پاس نہیں آتا، پیسے خرچ کیے بغیر، جان لگائے بغیر۔ تو اتنی بڑی دولت تمہیں یوں ہی مل جائے، یوں ہی ملے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا مقام ہے، آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ ابوبکر ان کے مناقب، ان کے فضائل کو سن کے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے فضائل سن کے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح صبح صحابہ سے خواب کی تعبیر پوچھتے تھے۔ ایک حضور نے ارشاد فرمایا، میں نے خواب کو دیکھا، مجھے میرے پاس ایک دودھ لے کے دودھ کا پیالہ، میں نے پیا خوب سے رو کے پیا، یہاں تک کہ سیر اتنا ہو کہ یہاں ناخنوں سے دودھ نکلنے لگا۔ پھر اس کے بعد میں نے عمر کو دے دیا، اور عمر نے بھی خوب سے رو کے پیا۔ حضور یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ یہ علم ہے۔ پھر حضور نے فرمایا، میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ لوگ آ رہے ہیں کپڑے پہننے، قمیصیں، ایک کی قمیص یہاں تک، ایک کی قمیص یہاں تک۔ پھر میں نے عمر کو دیکھا تو اتنی لمبی قمیص گھسٹتی ہوئی جا رہی ہے۔ پھر کہا، تو لوگوں نے پوچھا، صحابہ نے، یا رسول اللہ اس کی کیا تعبیر ہے؟ کہ اس سے مراد دین ہے۔ پھر کبھی عمر میں نے دیکھا ایک عورت کو رجوع کرتے ہوئے، جی چاہ رہا تھا میں دیکھوں، لیکن تیری غیرت کی وجہ سے میں نے چھوڑ دیا۔ عمر تو رونے لگے، اللہ کے رسول میں غیرت کیسے کھا سکتا ہوں؟ جنت میں نے آپ کا یہ مقام دیکھا، یہ مقام۔ کیا ابو بکر، کیا عمر رضی اللہ عنہما وارضاہ، میرے ماں باپ ان پہ قربان ہوں، کیوں ابو بکر ان سے خرچ کروایا گیا؟ کیوں جدائیاں برداشت کروائی گئی؟ کیوں عمر رضی اللہ عنہ کو مارا گیا؟ کیوں ہجرت کروائی گئی؟ وہ چیز ملنی تھی اللہ تعالیٰ سے۔ اس کے لیے شرط جان لگائیں گے، قربانی کریں گے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صبر بھی کریں گے، باتیں سننی پڑیں گی، جدائی برداشت کریں گے، اپنوں سے بھی سنیں گے، غیروں سے بھی، لیکن یہ تھوڑی سی مدت کے لیے ہوگا، زیادہ مدت کے لیے نہیں ہوگا۔ بس وہ پکے ہیں یا نہیں یہ ہوگا، زیادہ مدت کے لیے نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی عادت نہیں ہے۔ سارے میاں کے واقعات دیکھیں، حضرات صحابہ اللہ والوں کے واقعات، بعد والوں کے دیکھیں، کچھ عرصے کے لیے مجاہدے میں رہتے ہیں، اس کے بعد اللہ کھول دیتے ہیں۔ جب بھی تو کہا گیا ہے اللہ والوں کے بعد کے زمانے کو نہ دیکھو، شروع کے زمانے کو دیکھو۔ بعضوں کا اشکال ہوتا ہے، جی ماشاءاللہ بزرگ بنا پھرا ہے، آگے بھی لوگ پیچھے بھی لوگ، اس گاڑی میں ایسا کھانا ویسا کھانا۔ بھئی شروع میں دیکھو اس بیچارے پہ کیا گزری ہے، بعد میں تو اللہ نے پھینک مارنا ہے، زمین دے اللہ تعالیٰ قدموں میں ڈال دیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی محنت کی، حضرات صحابہ کو اپنے ساتھ چلایا، بلوایا، بھیجا، بلایا ان کو، اور برداشت کرتے گئے، اللہ نے یہ دولت عطا فرمائی۔ جب یہ دولت مل جاتی ہے تو وہ ہوتا کیا ہے؟ اس پہ آج ہم خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں، لگانے کے لیے تیار نہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں، جو میری تنخواہ ہے وہ مجھے مل کے رہے، اس میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ میں کاروبار کر رہا ہوں، میرے کاروبار میں کمی نہیں آنی۔ پھر بابا تو کاروبار ہی کر، ٹھیک ہے تبلیغ میں چلہ بھی لگے گا، 2 چلے بھی 3 چلے بھی لگیں گے، لیکن بات نہیں بنے گی، قربانی تھوڑی کرنی پڑے گی۔ اب دولت کیا ہے؟ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، مسجد سے باہر کچھ لوگوں کو کھڑا ہوا دیکھا، پوچھا تم کیوں کھڑے ہو؟ انہوں نے کہا اے عبداللہ وہ سامنے دیکھو شیر کھڑا ہے، میں جانے نہیں دے رہا آگے۔ سیدھے چلے گئے، جا کے شیر کے کان کو پکڑ کے مروڑا اور تھپڑ مار کے کہا اللہ سلط علی الناس، کیا اللہ تعالیٰ نے تجھے لوگوں پہ مسلط کیا ہے؟ اللہ نے حکم دیا کسی کو چیرو؟ سنتے ہی شیر نے سر تو کیا دم دبا کے بھاگ گیا۔ یہ واپس اپنی جگہ آئے،
تو واپس آ کے ارشاد میں صدق حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم، ارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا. کیا؟ انما یسلط علی ابن آدم ما خافہ ابن آدم. یاد رکھو اللہ تعالیٰ انسان پہ ہر اس چیز کو مسلط کر دے گا جس چیز سے انسان ڈرے. وَإِنَّمَا الْآدَمُ لَمْ يَخَافِ إِلَّا اللَّهَ لَا يُسَلِّطُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ. انسان اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرے، اللہ کوئی چیز اس پہ مسلط ہونے نہیں دیں گے، ساری چیزیں اسے ڈریں گی. یہ نظام ہے اوپر کا. انما وکل ابن آدم لما رجا ابن آدم. اللہ تعالیٰ انسان کو ہر اس چیز کے حوالے کر دے گا جس چیز سے اپنی امیدیں وابستہ. یہ میرا کام بنائے، یہ میرا بھائی، میرا چچا، یہ ماموں، یہ مالدار، یہ غریب، یہ فلاں میرے کام بنائے گا نا، جاؤ اسی کے حوالے ہو. وَإِنَّ مَنْ آدَمَ لم یرجع اللہ لا یکل الی غیرہ. اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ اپنی امیدیں وابستہ نہ کرے، کسی اور کے اللہ حوالے نہیں کرے. کتنی مزے کی زندگی. یہ نہیں کہہ رہے کہ تم اس کو کام پہ مت لگاؤ، کسی کی سفارش نہ کرو. سفارش کا اپنا حکم ہے، اجارے کا اپنا حکم ہے. دل کے اندر یہ بات نہیں آنی یہ میرا کام بنانے والا صرف اللہ ہے بس. وجہ کیا ہے؟ اگر تمہارے دل کے اندر کوئی کسی اور کی اہمیت آ گئی تو تم پھر احکامات کو توڑ دو گے. کیا کروں جی؟ ماحول. کیا کروں جی؟ خاندان. کیا کروں جی؟ طبیعت. جی نہیں چاہتا. جی کا غلام ہے تو خاندان کا غلام ہے. رب تیرا کون؟ یہ پہلا سبق ہے. پھر دوسرا سبق حضور نے کیا دیا؟ لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں. رسول میں اللہ کا پیغام تم تک لے کے آیا ہوں. کون سی ایسی بات ہے جو میں نے خود سے چاہی اور میں نے کی ہو؟ صحابی رسول ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم منہ سے بات نکالتے ہیں، ان کا قلم حرکت میں آتا لکھتے جاتے ہیں. بازو نے کہا اے عبداللہ، ہر بات لکھنے کی نہیں ہوتی. کبھی حضور غصے میں بھی بات کر جاتے ہیں اور کبھی کبھار حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنسی مذاق میں بھی کوئی بات کر جاتے ہیں. تم ساری باتیں لکھتے ہو؟ لکھنا چھوڑ دیا انہوں نے. حضور نے دیکھ کے کہا ارے لکھ رہے تھے، کیا ہوا تمہیں، کیوں چھوڑا؟ انہیں سارا قصہ سنایا. حضور نے ارشاد فرمایا چاہے میں غصے کی حالت میں ہوتا ہوں، چاہے ہنسی مذاق کی کیفیت میں ہوتا ہوں، اس منہ سے حق کے سوا کچھ بھی نہیں نکلتا. قرآن اللہ کا نازل ہوا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. حضور کی زبان اطہر بعد میں حرکت میں آئی، بعد میں حضور نے بات کی، پہلے اللہ نے وحی بھیجی، اللہ نے حضور سے بات کروائی. قرآن اور حدیث میں اتنا فرق ہے. قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، حدیث کی تلاوت نہیں کی جاتی. دونوں کلام اللہ کے ہیں، حدیث حضور کی نہیں ہے. جتنی بھی حدیث ہے سب اللہ کا کلام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان استعمال ہوئی، حضور سے کہلوایا گیا. حضور نے فرمایا میں اللہ کا رسول، میں آخری رسول، میں اللہ کی بات تم تک پہنچاتا ہوں، اللہ کا قانون سمجھاتا ہوں، اللہ کا ضابطہ سمجھاتا ہوں. مجھے اللہ نے بھیجا ہی اسی مقصد کے لیے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. میرے نبی جو ان کی طرف نازل کیا گیا، جو قرآن ان کی طرف بھیجا گیا، اس کو سمجھاؤ، عمل کر کے سمجھاؤ، بات کر کے سمجھاؤ، دیکھ کے سمجھاؤ، ساتھ چل کے سمجھاؤ، چلا کے سمجھاؤ میری بات. تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ میرے پیچھے پیچھے چلو، مجھے بادشاہ نہ سمجھو، مجھے وزیر نہ سمجھو، مجھے کوئی بڑا سمجھدار آدمی نہ سمجھو. رسول ایک منصب ہے اللہ کی طرف سے، ہر کسی کو نہیں ملتا. سمجھانے والوں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے. وہاں بھی منبع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فرض کریں اس دنیا کی ساری ریت کٹھی کر دی جائے، ساری ریت، ایک ذرے کو وہاں سے اٹھاؤ تو ساری دنیا ساری دنیا والوں کی عقل ہے. باقی ساری ریت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل ہے. سبحان اللہ. کوئی پہنچ سکتا ہے حضور تک؟ تم کیا کرو؟ میرے پیچھے پیچھے چلو. یہ بہت کچھ دلوا رہے ہیں حضور سے، دیکھنے میں اتنا تھوڑا سا ہے. ایک جملہ ہے، جانوں سے آگے رکھو مجھے، مالوں سے آگے رکھو، اپنے آپ سے آگے رکھو. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. جانوں سے بھی آگے رکھو مجھے. ماں باپ بات کی بات ہے، بہن بھائی رشتہ دار سب بات کی بات ہے. میں اللہ کا رسول، میرا حق سب سے زیادہ. اس کے لیے تمہیں وہی بات
اللہ کی بات کہنی ہوگی، میری بات جگہ جگہ بیعت کرنے، اہمیت دلانے کے لیے بولنا پڑتا ہے، سمجھانا پڑتا ہے، کہنا پڑتا ہے، سننا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ بات کیوں سنیں ہم؟ جب کوئی بزرگ کی کوئی بات کرے، جھوٹی باتیں سننے کے لیے ہمارے کان نہیں ہیں، سچی بات سننے کے لیے اللہ نے ہمیں کان دیے، سچی بات بولنے کے لیے اللہ نے زبان دی ہے۔ ہاں کسی سے سلام دعا کریں گے مناسبت پیدا کرنے کے لیے، وہاں کہ آپ ٹھیک ہیں، کہا کہ اللہ کی بات، اللہ کے رسول کی بات، کتاب کی بات، جنت کی بات، جہنم کی بات، فرشتوں کی بات، تقدیر کی بات، موت کے بعد کے احوال، احکامات کی بات کریں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے بار بار کہیں گے۔ اگر یہ دولت مجھے اور آپ کو نصیب ہو گئی، یہ 24 گھنٹے میں حضور کو دیکھا، کیسے ہنسے، کیسے چلے، کیسی نماز، کیسا روزہ، بڑے چھوٹے، صبح شام، دن رات، لباس مبارک کیسا، حکومت کیسی، دکانداری کیسی، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، تمام چیزوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم محمد 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 محمد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھنا۔ اگر اس رخ پہ پڑ گئے، یہی تو بات حضرات صحابہ میں تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری جان کے علاوہ باقی سب سے آپ عزیز ہیں، کہ نہیں بات نہیں بنی ہوئی تھی، کہ میری جان سے بھی آپ زیادہ عزیز ہیں، کہ ہاں اب ہو گئی بات، حق ہے حضور کا اس طرح کیا جائے۔ اس میں حضور کا نفع، اللہ کا نفع اس کا سوال نہیں، میرا اپنا ذاتی نفع ہے۔ اب یہ سمجھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ کے نبی کی تم اطاعت کرو، پیچھے پیچھے چلو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنائے گا۔ تمہیں بھی پھر اللہ تمہارے دل کو بھی ایسا بنا دے گا، تمہیں بھی پھر اللہ تمہارے لیے محبوب بن جائے گا۔ ایک دفعہ تم اللہ کے محبوب بن گئے تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ کوئی غم تمہارے قریب آ جائے، کوئی پریشانی تمہیں چھوئے اور تمہاری اللہ کے ساتھ دوستی لگی ہوئی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آگے حدیث میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی کے مقابلے میں آئے گا میری طرف سے لانا جانا، اللہ فرماتا ہے۔ اب بتاؤ کیا کون سا مسئلہ باقی رہ گیا؟ اتنی بڑی دولت مل گئی، اس کی طرف حضور نے متوجہ کیا۔ صحابہ سمجھو سمجھو سمجھو، اسے تو عمر رونے لگے، اللہ کے رسول آپ پہ بھی غیرت آئے گی مجھے؟ سیدنا ابوبکر کیا کہتے ہیں؟ میں آپ پہ لگاؤں، بس میری یہی چاہتے، میرا سب کچھ آپ پہ لگے، میری بیٹی آپ کے پاس سے، مجھے کتنی خوشی والی خوشی کی بات، آپ اللہ کے رسول، آپ صحابی کو کوئی چیز معلوم ہو، حضور نے اس طرح سے کیا ہے اور اس کے خلاف کرے، ممکن نہیں۔ اس لیے کسی صحابی سے کوئی روایت مل جائے کہ فلاں صحابی نے فرمایا کہ حضور نے یہ فرمایا، اور صحابی اس کے خلاف عمل کرے، اس کا مطلب ہے کہ یہ روایت بدل چکی ہے، منسوخ ہو چکی ہے، اب وہ نہیں رہی۔ صحابی رسول ہو اور حضور کے خلاف چلے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر صحابی رسول ہو کوئی اسے مارے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر صحابی رسول کو آئے نا قریب، ہشام اموی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائیں، جبلہ غسانی کے پاس گئے تو جبلہ کو دیکھا کہ کپڑے میلے ہوئے ہیں، تو دیکھ کے کہہ رہے جبلہ تجھے کیا ہو، تم بادشاہ ہو، تمہارے کپڑے میلے ہوئے ہو، تم بھی ایسے، اور کالے کپڑے پہن چکے ہو، کیا بات ہے؟ کہ میں نے قسم کھا رکھی ہے تم ابو کو یہاں سے نکالوں گا، بھگاؤں گا۔ وہ سمجھتے تھے اللہ کے ساتھ ہو گیا ہمارا معاملہ، حضور نے ہماری تصدیق کی ہے، بس اب ہمیں ڈر کوئی نہیں ہے۔ اے جبلہ تم یہ کہتے ہو کہ ہمیں نکالو گے؟ تم تو کیا، تمہارا جو بڑا ہے نا ہرقل روم، اس کے پاؤں کے نیچے کی جو زمین ہے اس پہ ہم نے قابض ہونا ہے، ہم نے ہونا ہے، ہمیں حضور نے بتایا۔ اور تمہاری باتیں ہم کیوں سنیں گے؟ ہمیں کیا پڑی؟ تم کو تمہاری بات کوئی سننے کے لائق ہے؟ تمہاری بات سنیں ہم؟ جب ہمارے پاس قرآن ہے، جب ہمارے پاس اللہ کے رسول کی باتیں ہیں، کیوں سنیں کسی کی بات؟ جب میں اور آپ میرے بھائیوں اوپر نبی کی اطاعت ملے گی تو اللہ کے ساتھ دوستی قائم ہو جائے گی، پھر کوئی ہمیں نہیں ستائے۔ حضور نے آگے کیا فرمایا؟ میں تمہیں کیا دے کے جا رہا ہوں؟ غریب پروری، دوسروں کے حقوق کو ادا کرنا، نماز پڑھنا۔
دوسروں کے حقوق ادا کرو. الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز تمہارے غریب لوگوں کے حقوق ادا کرو. عیش کرو گے، عیش مزے کرو گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں چیزیں دی ہیں، اذا حزب امر فضیل الصلاۃ، پریشانی آ جائے اور تم نماز کو چھوڑ کسی اور کی طرف متوجہ ہو جاؤ، شرم نہیں آتی؟ میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ سے نہیں کہہ رہا. پریشانی آ جائے، نماز کو چھوڑو اور کسی اور کی طرف متوجہ ہو جاؤ. اللہ پکار کے فرمائے، اللہ کے رسول کہیں قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے جو خشوع خضوع کے نماز پڑھتے ہیں. میں اور آپ کو اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے، صرف اتنا کریں، وہ خشوع والی نماز بڑی بڑی چیزیں ہیں. آج کے بعد یہ طے کریں جب مسئلہ آئے گا نماز پڑھیں گے، 2 رکعت پڑھیں گے، پھر پڑھیں گے، نہیں ہوا پھر پڑھیں گے، پھر پڑھیں گے. 3 مرتبہ تک تو لے کے جائیں، صرف 3 مرتبہ تک، دیکھیں ہوتا نہیں ہوتا. اللہ کو ہی معلوم ہے یہ میرے 15ویں صدی کے مسلمان ہیں، یہ کتنے کمزور ہیں، کیا کچھ سب اللہ کو معلوم ہے. شروع کریں گے، پھر اندر کی بات آنی شروع ہو جائے گی. نماز کے ذریعے سے کرنا ہے. جس طرح ہماری نگاہ جاتی ہے مزدوری کریں گے، کیا کریں گے، غریبی ہے جی، مزدوری کرنی پڑ رہی ہے، پیسہ لینا پڑتا ہے. ارے اللہ کی مدد لینی پڑتی ہے. استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ کی مدد لینی پڑتی ہے. اللہ کی مدد کے بعد کام نہیں بنتے. جب اللہ کی مدد متوجہ ہو جائے گی، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، کون غالب آ سکتا ہے؟ نماز کی ہم مشق کریں، دوسروں کے کام آوے. ہم سمجھتے ہیں میں کام کروں گا میرے کام بن جائیں. الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانے گان عشق، نظروں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. یہ ہمارا حال ہوا ہے. لینے کے لیے کہ خود کام کریں گے تو ہو جائے گا، اوروں کے کام میں لگ جائیں گے تو کیسے ہوگا؟ ایک ایسا بیوقوف آدمی ہے، نہ سمجھے، لٹا رہا ہے، اوروں کو دے رہا ہے، اوروں کو، وہ اس سے کام لے گئے، کہتے یہ بیوقوف ہے. ارے تمہیں سمجھ کسے کہتے کیا معلوم؟ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی. جب تک میں اور آپ اوروں کے کام میں لگے رہیں گے، اللہ میرے اور آپ کے کام میں لگے رہیں گے. اب بتاؤ، میرے خود اپنے کام کرنے سے کام ہو جائیں گے، اللہ کے کرنے سے زیادہ ہو جائیں گے. یہ حضرات صحابہ میں آئی تھی بات. صحابہ کی زندگی آپ اٹھا کے دیکھیں، لگتا ہی نہیں ہے کہ صحابی کا مال ان کا اپنا ہو. بس موقع ملے وہ لگا رہے ہیں، لو لگا رہے ہیں، اوپر سے اور مل رہا ہے، یہاں سے خرچ کر رہے ہیں، بس یہ اوپر سلسلہ ہو رہا ہے، اوپر سے آ رہا ہے، یہاں سے دے جاتے. اللہ کی مدد ساتھ ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رخ پہ ڈالا تھا. وقت ضائع نہ کرو، اللہ کی منشوں کو پہچانو. بہت ہمارا نقصان، کس وقت کیا کرنا ہے معلوم نہیں. چھوٹی کوئی چیز کر کے خوش ہو جاتا ہے. ایک صاحب بازار میں جا کے وہ پرندے آزاد کر رہے تھے پیسے دے کے. بہت بڑا کام ہے، کوئی وہ نہیں، پنجرے میں پرندہ ہے، چھوڑ دیا، نیکی کمائی. لوگ مر رہے ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ایک آدمی آیا، آ کے کہا جی ایک مسئلہ ہے، مجھے مسئلہ بتایا، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. کیا مسئلہ ہے؟ ہاں کیا ہے؟ مچھر میں نے مارا ہے، اس کی دیت کیا ہوگی؟ عراق کا آدمی تھا. مچھر میں نے مارا ہے، اس کی دیت کیا ہوگی؟ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نواسہ رسول کو شہید کر دیا، کسی نے پوچھا ہی نہیں دیت کیا ہوتی ہے. مچھر کی وجہ سے تو پریشان ہو رہے ہو. ہمارا حال ایسا، اتنا سا کام کر کے خوش ہو جاتے ہیں. وہ بہت کچھ کے شیطان ہمیں دھمکی دیتا ہے. کرنے کے کام کیا ہے؟ اپنی نیت سے سوچو، صرف نیت کو سامنے رکھو. میں اور آپ صرف دعا مانگتے نا، اے اللہ سارے انسانوں کو تو ہدایت دے دے. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، صرف 2 جملے. اے اللہ تمام مومن مردوں کو معاف کر دے، تمام مومن عورتوں کو معاف کر دے. اتنا ہم کہیں گے، ساری دنیا میں جتنے بھی مومن مرد عورتیں، سب کے بدلے میں ایک ایک نیکی مل جائے گی. سبحان اللہ. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اگر 25 دفعہ کہہ دیا، مستجاب دعوت اللہ تعالیٰ بنا دے گا. ساری دنیا میں دین کے جتنے بھی شعبے ہیں، کتنے طلبہ جان لگا رہے ہیں، کیا مکرم میں، کیا اللہ نے ان کو عزت دی ہے. ان کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں. کتنے علماء ہیں، کتنے محدثین ہیں، اور کتنے لکھنے والے ہیں، کتنی خانقاہیں ہیں، کتنا خرچ ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے. اللہ سے مانگے، اللہ اپنا فضل فرما کے جو آپ کے دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں، اللہ
ان کو اخلاص نصیب فرما. اللہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پہ محنت کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ان کی محنت اور کاوش قبول کر کے ان کو بھی اور ہمیں سارے بندوں کو ہدایت دے دے. اللہ آسانی پیدا فرما. کتنا لگا 2-3 منٹ بھی نہیں لگتے ہیں. حضور کی حدیث ہے پیٹھ پیچھے جس کے لیے دعا مانگی جاتی وہ قبول ہے. مرنے والوں کے لیے جو دعا کرے گا اس کی دعا قبول. پیٹھ پیچھے جن کے لیے دعا مانگی جائے گی دعا قبول ہو جائے گی. میری اور آپ کی دعا ان کے لیے قبول ہوگی. سب کا ثواب مجھے اور آپ کو ملے گا نہیں ملے گا؟ ملے گا. کتنا آسان ہے. اس کے لیے کہا جاتا ہے آج وقت بہت ضائع ہو گیا. ماحولوں نے ہمیں برباد کر دیا. کیوں نہیں اللہ پہ جان دیتے؟ یہ حکمت کی باتیں جو حضور سے ہم تک پہنچی ہیں اس کو کیوں نہیں سمجھتے؟ کیوں نہیں لگتے؟ کیوں نہیں لگاتے؟ وقت ضائع کیوں ہو رہا؟ جن ماحولوں میں پلے بڑے اس ماحول نے ہمیں برباد کر دیا. صبح سے لے کے شام تک پیسہ 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 مال 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 مال. اس کی گنتی چلتی رہتی ہے تو کیسے دل صاف ہو جائے گا؟ اس لیے کہا جاتا ہے ماحول میں رہو. یہ خروج فی سبیل اللہ یہ مسلسل سلسلہ ہے. گھروں میں بھی کام کریں گے. خروج اس کے بغیر بات نہیں بنتی. ایک نبی بھی ایسا نہیں جو ایک جگہ پیدا ہوا ہو اسی جگہ پلا بڑا ہو اسی جگہ انتقال کر گیا ہو. ایک نبی نہیں ملے گا. ایک صحابی نہیں ملے گا. کوئی بڑا اللہ والا بھی نہیں ملے گا. مسلسل خروج میں رہتے ہوئے بار 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 ماحول میں رہ کرتے کرتے پہلے اپنا رخ بدل جائے گا. سلیقہ آئے گا. پھر اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ماحول بدلنے کی توفیق دیں گے. گھر جائیں گے گھر کا ماحول بدل جائے گا میرے اور آپ کے جانے سے. ہم مسجد میں جائیں گے مسجد کا ماحول بدل جائے گا. دفتر میں ہوں گے دفتر کا ماحول. جہاں کہیں بھی جائیں یہ بہت بڑی کمزوری ہے کہ ماحول نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو کون سا ماحول تھا؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے تو بیت اللہ میں 360 بت تھے تو کیسے ماحول ہو جاتا؟ چون کفر از کعبہ برخیزت کجا مانت مسلمانی. تو ماحول بنانے سے بنتا ہے. یوں ہی تھوڑی بنتا ہے. محنت کرنی ہوتی ہے. ہم دنیا کی چیزوں کا ماحول بنائیں اور ہم چاہیں اور سوچیں کہ دین کا ماحول بنے کیسے اس کی محنت سیکھنا پڑتا ہے. ساری دنیا کے اعتبار سے دیکھا جائے ہم ساری دنیا میں پہنچ نہیں سکتے. حضور خود نہیں پہنچے تو میں اور آپ کیسے پہنچیں گے؟ کوئی شاہ و نادر ایک ہوتا ہے. کچھ بادشاہوں کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی. سکندر ذوالقرنین دنیا کا سفر کر کے پہنچے. وہ کچھ اور بھی ہیں ہر کوئی نہیں جاتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجاز اس میں رہے جزیرۃ العرب میں رہے. ایک مرتبہ تبوک کی طرف گئے. لیکن فکر ایسی ہونی چاہیے اگر اللہ مجھے توفیق دے ہر بچے سے ملوں ہر جوان سے ہر ایک سے ملاقات کروں پوری دنیا میں جاؤں کوشش میں کروں گا. لیکن لوگ اتنے سارے استعداد والے ہیں کہیں میں خود جاؤں گا کہیں اوروں کو بھیجوں گا. کچھ یہاں سے احباب تیار کریں گے ملک میں چلے جائیں گے ان کو تیار کریں گے وہ اپنے ملک پہ کام کریں گے پھر اڑوس پڑوس میں جائیں گے. کرتے کرتے ساری دنیا میں ماحول بن جائے گا. کب بنے گا کیسے بنے گا وہ میرے اور آپ کے کھاتے کی چیز نہیں ہے. میرے اور آپ کے ذمے حضور کے طرز پہ حضور کی نقل اتارتے ہوئے حضور کا کام کرنا یہ میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے. اللہ نے حضور سے ارشاد فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. میرے نبی جی جس کو آپ چاہیں گے ہدایت نہیں ملے گی جس کو میں چاہوں گا ہدایت دوں گا. جب ہدایت اللہ کے ہاتھ میں تو مجھے اور آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ اس وقت کا سب سے اہم تقاضا بس قدم بڑھاؤ آگے بڑھو. اب قدم بڑھانے میں حضرات تو چاہتے جلدی کرو اور ہم اللہ تعالیٰ پہ رکھتے ہیں شرطیں. اے اللہ یہ ہوا تو ہم کریں گے یہ ہو جائے پہلے کریں آپ پہلے کریں ہم بعد میں کریں. ادھر سے ایسا نہیں ہے. اللہ کا معاملہ کیا ان تنصر اللہ ینصرکم. پہلے تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ پہلے مدد کرے پھر تمہارے اندر باتیں تم تو مزے لینے کے لیے کرو گے. پہلے اللہ کے دین کی مدد کرو پھر اللہ کی مدد کو پاؤ گے. ڈر لگتا ہے کیسے نکلیں گے؟ بھائی کیسے نکلنا ہے؟ دور کا اندر پاؤ. پہلے اندر سے چاہو اللہ میں نکلوں گا اللہ کے راستے. کب نکلو گے؟ ابھی نکلوں گا. دیر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی نکلنے کا مطلب کیا ابھی کوشش شروع کر دوں گا. ابھی آپ ہیں یہاں پہ گھر والوں کو فون کر کے کہہ دیں میں جا رہا ہوں نہیں بنی کو
کہیں بٹھائے اور دکاندار ہے تو ان سے بات کریں، نہیں تو کل کوشش کریں، پرسوں کریں، ہفتہ لگ جائے، 10 دن لگ جائے، 15 لگ جائے، کوشش کریں، سچے دل سے کوشش کریں گے۔ الطالب الصادق لا یعرف، اللہ سچے طالب کو کبھی معلوم نہیں کرتا، بس کوشش کرنی ہے۔ تیار ہیں جی؟ انشاءاللہ۔ نقد آپ سب کے، ہم سب کی، میری سمیت ہم سب کی تشکیل ہو جائے، چھوٹا تقاضا ہے 4 مہینے۔ کون کون تیار ہیں 4 مہینے کے لیے؟ جن کے نہیں لگے چلے ہاتھ کھڑا کریں، جن کے 3 چلے نہیں لگے وہ 3 چلے لگائیں، جن کے لگ چکے وہ ہر سال 3 چلے لگائیں، دونوں کے لیے ہر سال 3 چلے لگانے کے لیے کون کون تیار ہے؟ باقی انشاءاللہ مغرب کے بعد تفصیلی بات ہوگی۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے قریب آنے کی کوشش کریں، پوری توجہ سے سننے کی کوشش کریں، اور اس کے بعد میں تیار ہوں، نقد تیار ہوں۔ اب ہم نے نقد کا مطلب کیا ہے؟ ارادہ کیا، اس کے بعد تحریر شروع کر دی، اللہ جہاں بھی پہنچائے کریں گے کوشش انشاءاللہ۔ نماز کی تحریر کر لیں انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔